السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے، اور ان کے والد ان کو بہت مانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ وہ یہ بات اپنے بھائیوں کو بتائیں، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے زیادہ مانیں۔ چنانچہ ان سب نے مل کر مشورہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، انہیں قتل نہ کرو بلکہ انہیں کنویں میں پھینک دو جس میں کہ پانی نہ ہو۔ تو سب نے اس بات پر اپنا اپنا اتفاق ظاہر کیا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں کھیل میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے رہتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اتنے سارے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا، اور رات کو روتے روتے واپس آئے اور اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ اور ثبوت کے طور پر انہوں نے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھا دیا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو کچھ قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی خوبصورتی اور عقل مندی بڑھ گئی، اور زلیخا عزیز مصری کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو اپنی نفس کی جانب پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی اور آپ کی قمیص پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر بھی دروازے پر پہنچ گئے۔ جب زلیخا نے ان کو دیکھا تو سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ یہ اس وقت وہاں موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گنہگار ہیں۔ لہٰذا جب قمیص دیکھی گئی تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سچے اور زلیخا جھوٹی تھی۔ لیکن عزیز مصر نے کہا کہ رہنے دو، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ جب اس واقعے کی خبر پورے مصر میں پھیلی تو عورتیں آپس میں یہ باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خوف آیا، اور اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا
اور ساری عورتوں کو ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر لے آئی۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اپنے ہوش میں نہ رہیں۔ انہوں نے پھل کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں داخل ہوئے تو ان سے پہلے 2 قیدی وہاں پر اور بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی اور دوسرا ساقی تھا۔ جیل میں رہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ کرنا نہ بھولے اور مسلسل اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگور کی جام پلا رہا ہوں، اور باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر 2 روٹیاں ہیں اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں لگ جائے گا، لیکن باورچی کو سزا ہو جائے گی، اور آخر میں ایسا ہی ہوا۔ ان کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام سالوں سال جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ دے سکا۔ پھر ساقی کو خیال آیا کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو خواب کی صحیح تعبیر دیتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال قحط رہے گا، پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب سب کچھ واضح ہو ہی گیا ہے تو سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو برگلایا تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں خزانوں کا وزیر مقرر کر دیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ آخر کار وہ زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ آخر وہ زمانہ آ گیا جس میں خوب غلہ ہونے والا تھا، لہٰذا لوگوں سے کہا گیا کہ سب اگلے 7 سالوں کے لیے غلے سٹور کر کے رکھ لیں، تو سب اسی کام میں لگ گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا۔ جب بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ غلہ لینے کے بعد بھائیوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے، آپ اس کے لیے بھی کچھ غلہ دے دیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے کر کے آؤ۔ لہٰذا بھائی اپنے شہر واپس چلے گئے اور اپنے والد سے کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ ہم بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، نہیں تو وہ ہمیں غلہ نہیں دیں گے۔ لیکن والد نے پھر خوف کھایا کہ جیسے یہ لوگ یوسف کو لے کر کے گئے تھے کہیں بنیامین کے ساتھ بھی وہی نہ کر دیں۔ لیکن بہت کہنے کے بعد
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को उनके साथ भेज दिया। तो जब बिन्यामीन वहाँ पे पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने पास रोक लिया और भाइयों से कहा कि तुम लोग जा सकते हो। जब भाई वापस अपने घर गए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से तमाम वाक़या बयान किया। फिर भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा, हमारे वालिद ने कहा है कि हम अपने भाई को लेकर के आएँ। फिर आपस में उन लोगों में कुछ गुफ्तगू हुई। उसके बाद उन लोगों को पता चल गया कि यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुर्ता दिया और कहा कि ये कुर्ता तुम ले जाओ और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो, उनकी बीनाई लौट आएगी। जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने की वजह से रो रो कर चली गई थी। आखिर भाइयों ने ऐसा ही किया जैसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई भी वापस आ गई और सब मिस्र की तरफ रवाना हो गए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप से मिले और उनको अपने पास ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन व आराम के साथ रहिए। फिर उनको अपने साथ तख्त पे बिठाया और सब एक साथ रहने लगे। आपने फरमाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है, अल्लाह ने इसको सच कर दिखाया और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे कैद से छुड़ाया, शैतान से बचाया, वगैरह वगैरह। फिर एक लंबी मुद्दत तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ हुकूमत करते रहे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और बुराइयों से रोकते रहे और भलाइयाँ फैलाते रहे और मिस्र को अच्छा बना दिया। फिर कुछ वक्त के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई और आप मिस्र में ही दफन हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे उसका कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उनको माफ़ कर दिया। तो ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।